الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب الخروج آخر الشہر، یہ باب ہے مہینے کے آخر میں سفر کرنے کے بارے میں۔ قریب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ لخمس بقین من ذی القعدہ وقدم مکۃ لأربع لیال خلون من ذی الحجہ۔ قریب ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مدینے سے چلے، اس وقت ذی القعدہ کے 5 دن باقی رہ گئے تھے، یعنی 25 ذی القعدہ کو، اور آپ مدینہ میں جب داخل ہوئے تو اس وقت 4 راتیں گزر چکی تھیں ذی الحجہ کی، یعنی 4 تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے اندر داخل ہوئے۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ جاہلیت کے ایک تصور کا رد کرنا چاہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تصور ہوتا تھا کہ مہینے کے ابتدا میں کام کرو، مہینے کے آخر پر کام نہ کرو۔ وہ کہتے تھے کہ ان دنوں میں چاند کم ہو رہا ہوتا ہے، تو اگر تم بھی ان دنوں میں کوئی کام کرو گے تو وہ کام کم ہو جائے گا۔ جس طرح بعض لوگوں کا ایسے ہی تصور اور وہم پرستی ہوتی ہے کہ گھر سے نکلا تو کالی بلی آگے آگے، بس اس کا مطلب ہے کام نہیں ہوگا۔ یا دکان پہ بیٹھے پہلا گاہک اگر ادھار لینے آ گیا تو ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ آج سارا دن مندہ ہی چلے گا۔ یہ توہم پرستی ہے، اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو جاہلیت کے لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ مہینے کے آخر پہ سفر نہ کرو، کیونکہ اس وقت چاند کم ہو رہا ہوتا ہے اور آخری دنوں میں چاند غائب ہو جاتا ہے، روشنی نہیں ہوتی، تو لہذا تمہارے کام میں روشنی نہیں ہوگی۔ یہ ایک تصور انہوں نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا تھا۔ تو یہ بات امام بخاری نے رد کیا کہ نہیں، مہینے کے آخر پر بھی سفر کے لیے نکلا جا سکتا ہے۔ دلیل یہ پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے نکلے تو آپ مدینے سے روانہ ہوئے تھے 25 ذی القعدہ کو۔ 25 ذی القعدہ یہ دن بنتا ہے ہفتے کا، ہفتے کے دن آپ نکلے تھے 25 ذی القعدہ کو، اور یہ مہینہ ہوا 29 کا، اور جمعرات کا دن جب آیا تو اس وقت جمعرات کے دن یکم ذی الحجہ تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کو مکہ پہنچ گئے۔ 25 کو چلے، 29 کا مہینہ، 25، 26، 27، 28، 29 یہ، اور 25 کو جو چلے تھے آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد نکلے تھے، تو گویا کہ 5 دن وہ اور آگے والے 4 دن، ٹوٹل 9 دن آپ نے، یا 8 دن لگا لیجئے، دخول اور خروج کا دن نکال دیں، پھر 7 دن بنتے ہیں، یعنی 25 کو نکلے، 25 چھوڑ دیں، 26، 27، 28، 29، اس کے بعد یکم، 2، 3 دن یہ ہو گئے، 4 دن وہ ہو گئے، 4 کو آپ داخل ہو گئے تھے۔ دخول کا دن بھی چھوڑ دیں اور خروج کا دن بھی چھوڑ دیں جس دن آپ مدینے سے نکلے تھے، تو 7 دن کا سفر بنتا ہے۔ یہی معروف ہے کہ مکے سے مدینے کا جو اونٹوں کا سفر تھا وہ 7 دن کا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر 7 دنوں کے اندر کیا۔ تو عربوں کا ایک طریقہ یہ بھی تھا گنتی کا، کہ مہینے کے جو پہلے 15 دن ہوتے تھے نا، اس کے لیے وہ کہتے تھے اتنے گزر گئے۔ جب مہینے کے آخری 15 دن ہوتے تو وہ اگلے مہینے کا نام لے کر کہتے اس کے آنے میں اتنے باقی رہ گئے۔ جس طرح کہ اس حدیث کے اندر لفظ اس طرح ہے روایت میں، لِخَمْسٍ بَقِينَ مِن ذِي الْقَعْدَةِ، 5 دن باقی رہ گئے تھے ذی القعدہ سے، یعنی ذی الحجہ کے آنے میں 5 دن رہ گئے تھے۔ اور آگے فرمایا لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِن ذِي الْحِجَّةِ، 4 راتیں گزر چکی تھی ذی الحجہ سے،
یعنی پہلے 15 کے لیے گزرنے کا اور آخری 15 کے لیے باقی رہنے کا انداز، یہ وہ گنتی جو گنا کرتے تھے، اور اس کو عربی زبان کے اندر فصیح گنتی شمار کیا جاتا ہے، فصاحت والی زبان۔ تو اس میں بہرحال امام بخاری کا استدلال یہی ہے کہ آپ 25 ذو القعدہ کو نکلے۔ اگر مہینے کے آخر میں سفر ناپسندیدہ ہوتا تو آپ ذو القعدہ کے آخر پر سفر نہ کرتے۔ امام بخاری کہتے کہ ہمیں بیان کہ عبداللہ بن مسلمہ نے وہ مالک سے، وہ یحییٰ بن سعید سے، وہ عمرہ بنت عبد الرحمن سے کہ بے شک انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو سنا، وہ کہتی ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لخمس لیال بقین من ذی القعدہ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ذو القعدہ کی باقی 5 راتیں رہ گئی تھیں۔ ولا نرا الا الحج، ہم نہیں ارادہ رکھتے تھے مگر حج کا۔ فلما دنونا من مکہ، جب ہم مکہ سے قریب ہوئے، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یکن معہ ہدی، جس کے پاس ہدی نہیں ہے، قربانی نہیں ہے، اذا طاف بالبیت وسعى بین الصفا والمروہ ان یحل، جب وہ بیت اللہ کا طواف کر لے، صفا مروہ کی سعی کر لے، وہ احرام کھول دے۔ قالت عائشہ، عائشہ کہتی ہیں فدخل علینا یوم النحر بلحم بقر فقلت، ہمارے اوپر گائے کا گوشت قربانی کے دن پیش کیا گیا، عید کے دن پیش کیا گیا، میں نے کہا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فقال نحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی ہے۔ یحییٰ کہتے ہیں فذکرت ھذا الحدیث للقاسم بن محمد، یہ حدیث میں نے قاسم بن محمد کو سنائی، فقال اتتک واللہ بالحدیث علی وجہہ، اللہ کی قسم تیرے پاس یہ حدیث بالکل صحیح طریقے سے پہنچی ہے۔ اس حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ہم جب 25 ذو القعدہ کو اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے تو ہم سب قافلے والوں کا ارادہ حج کرنے کا تھا۔ البتہ ہم میں 2 قسم کے لوگ تھے، کچھ ایسے تھے جو 10 ذو الحجہ کو حج والے دن قربانی ذبح کرنے کے لیے مدینے سے لے کر گئے تھے، اپنے گھروں سے اونٹ لے کر گئے تھے کہ ہم 10 ذو الحجہ کو مینا کے اندر جا کر یہ قربانیاں ذبح کریں گے۔ جو قربانی حاجی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہدی، یہ لے کر گئے تھے۔ اور کچھ ایسے تھے کہ جن کے پاس ہدی نہیں تھی، یعنی وہ خالی ہاتھ گئے تھے، ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم قربانی وہاں سے خرید لیں گے، قربانی وہاں سے لے لیں گے، وہ خالی ہاتھ تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو اپنے ساتھ ہدی لے کر گیا ہے، قربانی لے کر گیا ہے، وہ جب جا کر عمرہ کرے گا نا، یعنی بیت اللہ کا طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرے، یہ عمرہ ہوتا ہے۔ تو عمرہ کرنے کے بعد یہ بندہ احرام نہیں کھولے گا، کیونکہ یہ حج قران تھا۔ حج قران یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عمرہ کر کے احرام نہیں کھولنا، حج کر کے ہی احرام کھولنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ہی کیا تھا، لیکن آپ نے خواہش یہ کی تھی کہ اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں حج تمتع کرتا، کیونکہ تمتع میں سہولت ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس ہدی نہیں ہے، جو اپنے گھر سے قربانی نہیں لے کر آیا، جب وہ جا کر عمرہ کر لینا تو عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام کھول دے، احرام کی پابندیوں سے وہ آزاد ہو گیا۔ پھر 8 ذو الحجہ کو ظہر کی نماز کے وقت وہ دوبارہ احرام باندھے اور پھر وہ جو ہے نا وہ مینا کی طرف روانہ ہو جائے۔ اس کے درمیان جو دن ہے وہ عام کپڑوں میں رہے، لیکن جو قربانی لے کر آیا ہے وہ کسی صورت میں احرام نہ کھولے۔ یہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ عید کے دن یعنی 10 ذو الحجہ کو گوشت لایا گیا، آپ نے فرمایا یہ گوشت کوئی غلام لے کر آیا۔ ہم نے پوچھا یہ گوشت کس چیز کا ہے، تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے گوشت بھیجا ہے، آپ بیویوں کی طرف سے اللہ کے نبی نے ایک گائے ذبح کی ہے۔ تو یہ ہے حدیث کی وضاحت۔ اب اس حدیث سے امام بخاری کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں
اور دوسرا حدیث سے کچھ اور باتیں کیا ثابت ہوتی. امام بخاری تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے مہینے کے آخر پہ سفر کیا. مہینے کے آخر پہ سفر اگر منحوس ہوتا تو آپ نہ کرتے. حدیث سے جو چند باتیں ثابت ہوتی ہیں، حج قران کا مسئلہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے. یہ جو بعض لوگوں کی فقہ کا مسئلہ ہے نا کہ جی گھر کے اندر جتنے صاحب نصاب ہوں اتنی قربانیاں ہوتی ہیں، جتنے بالغ ہوں اتنی قربانیاں بنتی ہیں گھر میں، یہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. حدیث کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 8 بیویاں بیک وقت رہی ہیں، تو آپ نے ایک گائے کے اندر کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7. اور آپ کی بیویاں کتنی تھیں؟ 8. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر گھر کی طرف سے علیحدہ قربانی ضروری نہیں ہے جب کفیل ایک ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 8 کی 8 بیویوں کے ذمہ دار تھے، گویا کہ آپ کی ایک قربانی ہی 8 کی طرف سے ہوتی تھی. یہاں پر تو آپ نے گائے کی، اگر آپ بکرا بھی کرتے تو سب کی طرف سے ہوتا، اس میں تو حصے نہیں ہوتے. تو لہٰذا جن لوگوں نے یہ مسئلہ مشہور کر رکھا ہے کہ جی گھر کے اندر جتنے صاحب نصاب ہوں، مثلا ایک باپ ہے، اس کے بچے ہیں جوان، سارا نظام باپ کے ہاتھ ہے، بچوں کا جو کچھ ہے وہ سب کچھ باپ کے پاس ہے، کھانا پکانا وہ سب ایک ہے، ایک گھر کی مثال آئی ہے. اب یہاں پر ہمارا اور ان کا یہ اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں یہ گھرانہ ہے، ایک گھر ہے، اس میں ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے کفایت کرے گا. کیوں؟ کھانا پینا رہن سہن یہ سب معاملات اکٹھے ہیں، ایک ہاتھ کے اندر ہے. ہاں اگر کچن الگ ہیں، کھانے پکانے الگ ہیں، کمانے الگ ہیں، خرچ کرنے الگ ہیں، تو صاف سمجھ آتی ہے الگ الگ فیملی ہیں. تو اس صورت کے اندر جب فیملیاں الگ ہیں تو پھر تو ہر ایک کی الگ الگ قربانی بنتی ہے. لیکن اگر فیملی ایک ہے، بزرگ ایک ہے، اس کے ہاتھ پہ سارا نظام ہے، تو اس صورت کے اندر ایک قربانی پوروں کی طرف سے. ہاں آپ کرنا چاہیں تو آپ 100 قربانی کریں. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کے اوپر، ہدی کے لیے 100 اونٹ ذبح کیا تھا، 100 اونٹ نہر کیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر. یہ ہدی تھی، یہ قربانی نہیں تھی. ہدی اور چیز ہوتی ہے، قربانی اور چیز ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ نہر کیا تھا ہدی کے لیے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کر دیا، لیکن جب قربانی کی باری آئی تو آپ نے ایک گائے کی، اس میں آپ خود بھی شامل تھے اور بیویاں بھی شامل تھیں، ان کی طرف سے آپ نے کر دی. تو بہرحال یہ قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے. تو یہ امام بخاری کی مراد ہے. باب الخروج فی رمضان، یہ باب ہے رمضان میں نکلنے کے بارے میں. یہاں پر بھی امام بخاری کچھ لوگوں کا رد کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ جی رمضان میں سفر نہیں کرنا چاہیے، روزے خراب ہوتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ اس نظریے پر بھی رد کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ضرورت ہو سفر کرنے کی تو کیا جا سکتا ہے. رمضان کی وجہ سے سفر کو لیٹ کرنا، اپنے ارادوں کو ملتوی کرنا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. حدیث کے اندر آتا کہ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا علی بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا زہری نے، عبید اللہ سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نکلے، فصام، پس آپ نے روزہ رکھا، حتی بلغ القدید افطارا، آپ قدید مقام پر پہنچے تو آپ نے روزہ افطار کر دی. قال سفیان کہتے ہیں زہری کہتے ہیں مجھے خبر دی عبید اللہ نے ابن عباس سے اور اس سے ساری حدیث کو بیان کی. یہاں سے امام بخاری کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ مسئلہ واضح ہے کہ آپ نے رمضان میں سفر کیا، یہ ہے امام بخاری کی مراد. حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ اگر سفر کے لیے نکلنا چاہتے ہیں نا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ سحری کے وقت ہی روزہ نہ رکھو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی اگر بعد میں جو توڑنا ہے تو نہ ہی رکھو بہتر ہے. نہیں، آپ روزہ رکھ لیں، ممکن ہے سفر آپ کے لیے بڑا ہی سہولت والا ہو، آپ کو نہ توڑنا پڑے. لیکن اگر سفر سہولت والا بھی ہو تو روزہ بہرحال آپ توڑ سکتے ہیں. روزہ چھوڑنے کا تعلق اور روزہ توڑنے کا تعلق مشقت سے نہیں ہے، اس کا تعلق سفر سے ہے.
سفر چاہے سہولت والا ہو چاہے تکلیف دہ ہو، روزہ چھوڑنے کی رخصت سفر کی وجہ سے ہے، تکلیف کی وجہ سے نہیں، کیونکہ اگر تکلیف کی وجہ سے ہوتی تو پھر تو سفر کے بغیر بھی جب تکلیف آتی بندے کو تھکاوٹ ہوگی تو بندہ روزہ چھوڑ دے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ روزہ چھوڑنے کی اصل علت جو بیان کی ہے احادیث نے یا اہل علم نے، وہ سفر ہے۔ سفر چاہے سہولت والا ہو چاہے مشقت والا ہو۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل تو بڑے سہولت دہ سفر ہے، آج کل تو روزہ چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ روزے کا تعلق مشقت کے ساتھ نہیں ہے، سفر کے ساتھ ہے، کہ سفر میں چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ قدید مقام پر جب آپ پہنچے تو عصر کے بعد سورج ڈوبنے سے کچھ دیر پہلے آپ نے روزہ افطار کر دیا، روزہ چھوڑ دیا، حالانکہ آپ تھوڑا سا لیٹ بھی کر سکتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کو یہ بات پہنچی تھی کہ یہ روزہ کچھ لوگوں کے اوپر دشوار گزر رہا ہے۔ آپ نے روزہ اس لیے، دیکھیں اللہ کے نبی کی اپنی امت کے لیے شفقت، آپ پر دشوار نہیں تھا، آپ تو وصال بھی کرتے تھے۔ وصال کا مطلب ہوتا ہے بغیر سحری افطاری کیے ہی روزے رکھتے جانا۔ آپ کو تو اللہ کھلا پلا دیتا تھا، آپ میں تو طاقت ہی بہت زیادہ تھی، لیکن آپ نے اپنے ساتھیوں کا خیال کرتے ہوئے روزہ افطار کیا۔ اور جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے ابھی بھی روزہ افطار نہیں کیا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے، جب میں نے روزہ کھول دیا یہ کیوں نہیں کھول رہے؟ تو یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو مسائل اخذ کیے ان میں ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھا جائے، اگر ساتھیوں پر بھی دشوار ہو تو ساتھیوں کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے بندہ اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ اصل روزہ چھوڑنے کی علت سفر ہے، مشقت نہیں ہے۔ آپ پر مشقت نہیں آئی تھی لیکن آپ نے پھر بھی چھوڑا، کیوں؟ سفر تھا۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث لے کر آئے ہیں اس سے یہی ثابت ہوتا ہے، لہذا سفر کرنا ہو روزہ رکھ کے سفر کیا جا سکتا ہے، درمیان میں جا کے چھوڑ دیں۔ اگر نہیں کوئی ایسی مشکل آ رہی، نہیں دل کر رہا چھوڑنے کو، نہ چھوڑے۔ تو بہرحال یہ ضرور، ہاں اگر آپ کو پتہ ہے کہ سفر میرے لیے مشقت والا ہو سکتا ہے، یا آپ کا ویسے ہی دل کرتا ہے میں نے نہیں رکھنا روزہ، میں نے رخصت لینی ہے، پھر آپ سحری بھی نہ کریں، کوئی بات نہیں۔ یعنی دونوں صورتیں لازم نہیں ہیں، آپ کو اختیار ہے، چاہے سحری کر کے روزہ رکھ کے بعد میں چھوڑ دو، چاہے شروع میں ہی نہ رکھو، دونوں چیزیں برابر ہیں۔ یہ تصور کہ جی اگر تم نے چھوڑنا تو رکھو ہی نہ، یہ تصور غلط ہے، اس پر رد ہے اصل مقصد۔ باب التودیع، یہ باب ہے کسی کو الوداع کرنے کے بارے میں، یعنی کہ جب بندہ کسی کو رخصت کرے اس وقت کوئی وصیت کرنا، کوئی نصیحت کرنا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابن وہب نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی عامر نے بکیر سے، وہ سلیمان بن یسار سے، وہ ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک قافلے کے اندر بھیجا، فقال لنا، آپ نے ہمیں فرمایا ان لقیتم فلانا و فلانا لرجلین من قریش سماہما، قریش کے دو بندوں کے لیے آپ نے ہمیں کہا اور ان کے نام بھی لیے، فحرقوہما بالنار، ان دونوں بندوں کو آگ لگا دینا، اگر یہ دو بندے تمہیں ملے نا ان کو تم پکڑ کے آگ لگا دینا۔ قال ثم اتیناہ نودعہ، پھر ہم آئے اللہ کے نبی کو رخصت کرنے کے لیے، حین اردنا الخروج، جس وقت ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا، فقال، پس آپ نے فرمایا انی کنت امرتکم ان تحرقوا فلانا و فلانا بالنار، میں نے تمہیں حکم دیا تھا فلاں فلاں کو آگ سے جلا دینا، وان النار لا يعذب بها الا اللہ، آگ کا عذاب اللہ کے سوا اور کوئی نہیں دیتا، فان اخذتموہما فاقتلوہما، اگر تم انہیں پکڑو تو انہیں قتل کرنا، جلانا نہ۔ اس حدیث میں یہ مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں دو بندوں کو کہا کہ ان کو جلا دو۔ یہ کون تھے؟ ایک کہتے ہیں حبار بن اسود اور ایک اس کا ساتھی۔ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم اخلاقیات سے گرا ہوا، دشمنی کے اندر بھی عزت دار آدمی، غیرت مند آدمی اخلاقیات ترک نہیں کرتا، لیکن جو اخلاقیات سے بھی گر جائے یہ انسان نہیں، یہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔
ان دونوں نے جو ظلم کیا تھا وہ ظلم ایسا تھا کہ جو برداشت ہونے والا نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب مکے سے آ رہی تھی تو اس کو راستے کے اندر اذیت دی اور اس کو تکلیف پہنچائی اور اس کو نیزے کے ساتھ زخمی کیا، وہ گری اور شدید تکلیف کے اندر وہ آئیں اور جو حمل تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑی تکلیف پہنچی، بہت تکلیف پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو کو پکڑو نہ، اگر تم نبی کو تکلیف دینا تو ویسے بھی حرام ہے، اور نبی کو تکلیف بیٹیوں کے ذریعے، بیٹیاں تو دل کا ٹکڑا ہوتی ہیں، بیٹیوں کی محبت اس کو پتہ ہے کہ جس کو اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں۔ تو یہ بیٹیوں کی تکلیف بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تکالیف معاف کی، آپ کو لوگوں نے کانٹے بچھائے، گالیاں دیں، برا بھلا کہا، پتھر مارے، آپ نے معاف کیا، لیکن بیٹیوں کے درد جو ہے نا یہ انسان سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا یہ دو بندے اگر تمہیں ملے نا انہیں جلا کے رکھ دینا۔ پھر بعد میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا کہ جلانا، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دیتا ہے، وہ اللہ ہے، تو تم آگ کا عذاب نہ دو، ویسے ان کو قتل کر دینا۔ آگ کے عذاب جلانے کے بارے میں فقہا اور اہل علم نے جو ابحاث کی ہیں یہ الگ ہیں۔ خلاصتاً یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی جلاتا ہے تو قصاصاً اس کو جلایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی مسلمان کو جلا کے قتل کرتا ہے نا تو قصاصاً اس کو بھی جلایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ قصاص ہے۔ جس طرح آپ نے مسئلہ کرنے سے منع کیا، ہاتھ پاؤں اعضاء کاٹنے سے منع کیا، لیکن اگر کوئی یوں قتل کرے تو اس کو یوں ہی قتل کیا جائے گا، مسئلے کے ساتھ ہی اس کو قتل کیا جائے گا، تو قصاصاً جلا کر قتل کرنا بھی جائے گا۔ اور بعض ایسی صورتیں بھی ہیں کہ جس میں جلانا اس کے جواز کی صورتیں نکلتی ہیں، لیکن عام طور پر انسانوں کو پکڑ کے جلانا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، بغیر کسی سبب کے اس کو جلانا یہ درست نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے جلایا تھا خارجیوں کو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے رد کیا تھا اس موقع پر، کہا تھا کہ اگر میں وہاں پر ہوتا تو میں ان کو حدیث سناتا اور ان کو یہ کام نہ کرنے دیتا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے سے منع کیا، مطلقاً جلانا منع ہے، البتہ کسی سبب کی بنیاد پر قصاص لیتے ہوئے یا کوئی اور صورت بن جائے، ان صورتوں کے اندر جلانا جائز ہوتا ہے، لیکن وہ صورتیں اہل علم نے جو لکھی ہیں وہ مخصوص صورتیں ہیں، عام طور پر کافروں کو پکڑ کے بھی جلانا جائز نہیں ہے، چہ جائے کہ کوئی کسی مسلمان کو جلائے۔ تو یہ حدیث ہے جس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاد کے باب کے ساتھ اس کو جوڑا ہے کہ جہاد کے میدان کے اندر بھی ایسا نہیں کیا جائے گا، اور اس کا سفر سے تعلق یوں بھی بنتا ہے کہ رخصت ہوتے وقت جہادی وصیتیں کرنا، رخصت ہوتے وقت جہاد کے متعلق پند و نصائح کرنا، وصیت کرنا، یہ اس باب سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ ہے احادیث۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 2953، 2952، 53 اور 54، 3 احادیث۔